أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 141 سے 159۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین فاتقوا اللہ واطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اپنے ایک اور جلیل القدر پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، قوم ثمود کو کس طرح سے اللہ کی توحید کی دعوت دی، پیدا کرنے والے کا تعارف کروایا، اور اسی طرح کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو برائیوں سے اور برے اعمال سے روکا، اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ اور پھر قوم کا آگے سے کیا رویہ تھا، اور پھر قوم پہ اللہ کی طرف سے کس طرح عذاب آیا، آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اس کا مختصر تذکرہ فرمایا۔
یاد رہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود، اس کا مسکن مدینہ اور تبوک کے درمیان تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے مدینہ منورہ سے تبوک میں پہنچے تھے تو رستے میں یہ قوم ثمود کی تباہ شدہ بستیاں اور کھنڈرات آپ نے دیکھے تھے، اور صحابہ کرام نے بھی دیکھے۔ تو قوم ثمود قوم عاد کی طرح ایک بڑی طاقتور اور ایک بڑی مضبوط قوم تھی، اور قوم ثمود جس جگہ پہ اس وقت آباد تھی مدینہ اور تبوک کے درمیان، ان علاقوں کو آج کل مدائن صالح کہا جاتا ہے، اور پھر اس قوم کا جو مسکن تھا یہ سینکڑوں میلوں پر محیط تھا، کوئی چھوٹی سی بستی نہیں تھی، سینکڑوں میلوں پر محیط علاقہ تھا جس میں یہ بستی، یہ قوم آباد تھی، مختلف چھوٹی چھوٹی بستیوں کی شکل میں۔ اور جس طرح قوم عاد کا ہم اس سے قبل ذکر پڑھ چکے ہیں کہ وہ زیادہ اونچے اونچے محلات اور زیادہ اونچے اونچے گھر تعمیر کرتے تھے، جس طرح کہ سورہ فجر کے اندر اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ ارم ذات العماد، ذات العماد کے الفاظ کے ساتھ اللہ پاک نے ان کی جو تعمیر کا فن تھا اس میں لمبے لمبے ستونوں کا ذکر کیا، اور یہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو اس کا قوم عاد سے جو مکانات اور محلات بنانے میں جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ یہ زیادہ تر پہاڑوں کے اندر اور بڑی بڑی چٹانوں کے اندر ان کو تراش کر ان کے اندر گھر بناتے تھے۔ اس کے علاوہ صحراؤں وغیرہ کے اندر بھی یہ بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے تھے، اس کا بھی قرآن مجید میں اگرچہ تذکرہ ہے، لیکن قوم ثمود کا قوم عاد سے جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ یہ زیادہ تر چٹانوں کے اندر تراشتے تھے مکانات اور محلات کو۔ دنیا کی آسائشوں اور نعمتوں کی فراوانیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ اپنی آخرت کو فراموش کر چکے تھے، آخرت کے بلکہ منکر ہو چکے تھے، اور یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور عیاشی اور ان کو مرنا گویا کہ بھول ہی چکا تھا۔ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم ان بڑے بڑے محلوں کے اندر اور ان باغات اور ان کھیتیوں اور ان اللہ کی نعمتوں اور سہولتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں اس قوم کا قصہ پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 141 سے، کذبت جٹلا دیا ثمود، قوم ثمود نے، المرسلین رسولوں کو، ثمود نے رسولوں کو جٹلا دیا۔ صالح علیہ السلام کو جٹلایا، گویا کہ سارے رسولوں کو جٹلا دیا۔ کذبت ثمود المرسلین، ثمود نے رسولوں کو جٹلایا۔ اذ قال لهم، جب کہا ان سے، اخوہم، ان کے بھائی نے، صالح، صالح نے، جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا، تو بھائی یہاں انسانی اخوت یا نسبی رشتہ وہ مراد ہے۔ اذ قال لهم اخوہم صالح، جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا علیہ الصلاۃ والسلام، الا، کیا نہیں تتقون، تم ڈرتے؟ الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟
مطلب یہ ہے کہ اس کفر، شرک، بغاوت، غفلت، ظلم و ستم، ان سب برے کاموں کے انجام سے تم ڈرتے نہیں؟ کیا تمہیں پیدا کرنے والے کے سامنے پیش ہونے کا ڈر نہیں؟ انی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، رسول، ایک رسول ہوں، امین، امانت دار۔ ابتدائی آیات پہلے انبیاء کرام کے قصوں سے ملتی جلتی ہیں، جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انبیاء کرام کی بنیادی دعوت، عقیدے کی دعوت اور اچھے کام کرنے کی دعوت اور اپنے مخلص ہونے کی دعوت، اپنے مخلص ہونے کا تذکرہ، یہ ساری باتیں تقریباً سارے رسولوں میں ہی مشترک تھیں۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈر جاؤ۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو کچھ میرے رب کی طرف سے تمہارے لیے پیغام دیا جائے گا وہ جوں کا توں میں تم تک پہنچاؤں گا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کروں، کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میری زندگی تمہارے اندر گزری ہے، میری جوانی، بچپن تمہارے اندر گزرا ہے، اور تم نے مجھے صادق اور امین پایا ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے کبھی کوئی کرپشن نہیں کی، کبھی کسی بندے کا، کسی انسان کا کوئی حق نہیں مارا۔ تو جب میں بندوں کا حق نہیں مارتا، اس میں خیانت نہیں کرتا، تو کیا میں اللہ کے معاملے میں ہی خیانت کروں گا اور تم سے جھوٹ بولوں گا؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، رسول امین، ٹرسٹ وردی میسنجر۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونْ، اور میرا کہا مانو، میری اطاعت کرو۔ آخر میں نون کے نیچے زیر بتا رہی ہے کہ چھوٹی یا حذف ہے۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ، اور نہیں میں سوال کرتا، کم تم سے، نہیں میں تقاضا کرتا، نہیں میں مانگتا، کم تم سے، علیہ، اس پر، اس دعوت پر، اس نبوت و رسالت کی ذمہ داری کو ادا کرنے پر، من اجرن، کوئی اجرت، کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، من اجرن، اینی پیمنٹ، تم سے کوئی پیمنٹ نہیں مانگتا۔ ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، نہیں ہے میری اجرت، میری مزدوری، الا، سوائے، علی، پر، رب العالمین، رب العالمین ہی کے ذمے۔ میری اجرت تو رب العالمین، پروردگار عالم ہی کے ذمے ہے، وہی مجھے اس کا صلہ دے گا، وہی مجھے اس کا بدلہ دے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا خطاب جاری ہے۔ کیا تترکون، تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فعل مجہول ہے۔ تترکون، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی میں، ما، جو، فی ما، ان چیزوں میں جو، ہا ہونا، جو یہاں ہے، ہا ہونا، یہاں، ما، جو چیزیں ہا ہونا، یہاں ہیں، اتترکون فی ما ہا ہونا، کیا تم ان چیزوں میں جو یہاں ہیں، یہ تمہارے قرب و جوار میں محلات ہیں، باغات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، چشمے ہیں، بہت کچھ ہے، ہر نعمت اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمائی ہے، کیا تم ان چیزوں میں جو یہاں ہیں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ آمینین، بے خوف، امن کی حالت میں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان چیزوں میں جو یہاں موجود ہیں تمہاری زندگی میں،
جو اللہ نے تمہیں بے شمار نعمتیں سہولتیں عطا فرمائی ہیں، ان ساری نعمتوں کے اندر، ان ساری آسائشوں کے اندر کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم امن کی حالت میں یعنی بے خوف ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تمہیں کسی کے پوچھنے کا کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہوگا، کوئی آ کے پوچھے گا ہی نہیں، تم ایسے ہی ہمیشہ بے خوف رہو گے، یعنی کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، سہولتیں ہیں، کھاتے ہو، پیتے ہو، زندگیاں گزارتے ہو، شادیاں کرتے ہو، لائف کو انجوائے کرتے ہو، تو کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ ایسے ہی سدا چلتی رہے گی اور تمہیں کسی کا کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے کہ کوئی پوچھنے والا بھی ہے جس نے یہ سارا کچھ ہمیں عطا کیا ہے؟ اسی سے ملتی جلتی بات حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کی تھی، قوم عاد سے، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ ہی رہو گے یہاں ان نعمتوں کے اندر؟ اور انسان اکثر بہک جاتا ہے جب نعمتیں بہت زیادہ ملتی ہیں نا، تو انسان شاید یہ سپوز کر لیتا ہے کہ شاید یہ سلسلہ ایسے ہی روز چلتا رہے گا، نعمتیں ایسے ہی کھاتا رہوں گا، موج میلے کرتا رہوں گا۔ فی جنات، ان نعمتوں کی آگے کچھ مثالیں اللہ پاک نے بیان فرما دی۔ ویسے تو نعمتیں اللہ پاک کی ان گنت ہیں، لیکن چند نعمتوں کا ذکر فرما دیا بڑی بڑی۔ فی جنات، باغات میں، وعیون، عین کی جمع، اور چشموں میں، وزروع، اور کھیتیوں میں یا کھیتوں میں، زرع سے زروع زراعت کھیتی، وزروع، اور کھیتوں میں، ونخل، اور کھجوروں میں، طلعها، کھجور کا درخت، نخل، طلعها، جن کے خوشے، وہ جو گچھے ہوتے ہیں نا، طلعها، جن کے گوشے، حزیم، نرم و نازک ہیں، نرم و نازک، ملائم، لطیف، بڑے پیارے گوشے جو ہیں وہ نکلے ہوتے ہیں، اور ان کو پھر پھل لگتا ہے، یعنی پھوٹ رہے ہیں۔ وہ ایک منظر کشی کی ہے اللہ پاک نے کہ ذرا ان درختوں کو دیکھو نا، کھجور کے درختوں کو، کس طرح نرم و نازک وہ اللہ پاک نے خوشے اندر سے نکالے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا حَزِيمٌ، اور کھجوروں کے درختوں میں جن کے خوشے نرم و نازک۔ اللہ اکبر۔ وَتَنْحِتُونَ، اور تم تراشتے ہو، من الجبال، پہاڑوں سے، بیوتن، گھر، بیت کی جمع، فارہین، اس حال میں کہ خوب ماہر ہو، پورے سکلفل ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ پاک نے تمہیں چٹانوں پہاڑوں کے اندر تراش کر محلات تعمیر کرنے کا فن بھی عطا فرمایا، اور یہ بڑے بڑے محلات بھی نعمتیں ہیں، اور وہ جو فن ہے وہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ ان چاروں آیات کو ملا کر مطلب یہ بنا کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو جو آخرت سے غافل ہو چکی، جو اپنے پیدا کرنے والے کو فراموش کر چکی، وہ ان دنیا کی عارضی اور ناپائیدار نعمتوں کے اندر ایسی مگن ہو چکی، ایسی غرق ہو چکی کہ وہ یہ سمجھ بیٹھی کہ شاید ہمیں کبھی موت ہی نہیں آنی، اور کبھی ہم سے یہ نعمتیں چھینی ہی نہیں جائیں گی، کبھی ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا، اور شاید ہم ہمیشہ انہی باغات کے اندر، انہی کھیتیوں کے اندر، اور انہی کھجوروں کے درختوں کے اندر، اور انہی چشموں کے اندر، اور انہی بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر تراشے ہوئے محلات کے اندر یوں ہی زندگی گزارتے رہیں، یوں ہی انجوائے کرتے رہیں گے، اور ہمیں کسی کا کوئی ڈر خوف ہی نہیں۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ
تمہیں اسی حال میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی تمہیں پوچھے گا ہی نہیں۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈر جاؤ، پس اللہ سے ڈرو۔ وَأَطِیعُونَ، یہ آیت پہلے بھی گزر چکی، لیکن یہ نصیحت کرنے کے بعد دوبارہ کہا فاتقوا اللہ، جھنجھوڑنے کے بعد کہا فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَأَطِیعُونَ، اور میرا کہا مانو، کیونکہ اللہ نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری بہتری اور بلائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے تمہارے پاس، لہذا اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت اور فرما برداری کرو۔ وَلَا تُطِیعُوا، اور مت پیروی کرو امر المسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی۔ مسرفین کی آگے اللہ پاک نے مزید تشریح فرمائی اور مزید ان کی تفصیل بیان فرمائی۔ الذین، وہ جو یفسدون، فساد کرتے ہیں، فی الارض، خرابی پیدا کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے، زمین میں خرابی پیدا کرتے ہیں، زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، دنگا مچاتے ہیں، لوگوں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، اور حق کی مخالفت میں پیش ہیں۔ اس سے مراد ان کے، اس قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا، چودھری، رؤساء قسم کے لوگ تھے، جیسے پھنے خاں اور بدماش قسم کے لوگ تھے اس قوم کے، جس طرح کہ اللہ پاک نے سورۃ النمل آیت نمبر 48 میں ذکر فرمایا۔ ان کے جو سردار تھے ان میں سے 9 لوگوں کا بطور خاص اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ فرمایا وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، فرمایا کہ اس بستی میں، اس شہر میں 9 شخص تھے، یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور زمین میں اصلاح نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں اصلاح کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، لوگوں کی بلائی کا سوچتے ہیں، کہیں کوئی فتنہ فساد ہو تو یہ اس کا قلع قمع کرتے ہیں، اگر لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں یہ ان کی صلح کروائیں گے، اور یہ ہمیشہ پازیٹیوٹی کو معاشرے میں پھیلاتے ہیں، امن کے یہ سفیر اور دائی بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو فتنے اور فساد کے دائی ہوتے ہیں۔ تو یہ اس قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، بلکہ ہر قوم کے ہی جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کے بڑے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ فتنہ پھیلائیں گے، فساد پھیلائیں گے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، اور وہ معاشرے کے اندر غنڈہ گردی کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، لوگوں کو لڑاتے ہیں، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ تو یہ جو 9 لوگ تھے نا بطور خاص، یہ بھی اس کے اندر شامل تھے، ان کے علاوہ اور بھی کئی ان کے سردار ہوں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت صالح علیہ السلام ہمارے بتوں کی مخالفت میں کھڑے ہیں، ہمارے سرداروں، چودھریوں اور وڈیروں کی مخالفت میں کھڑے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ صالح نبوت کے اعلان سے پہلے تو اچھا بھلا سمجھدار، سیانہ، عقل مند آدمی تھا، اب یہ نبوت اور رسالت کے اعلان کے ساتھ ہی اس نے بڑی عجیب و غریب باتیں شروع کر دی، ہمارے عقائد کے خلاف، ہماری روایات کے خلاف، ہمارے بڑوں، آباء و اجداد اور وڈیروں کے خلاف۔ اس لیے انہوں نے یہ ایزیوم کر لیا، یہ فرض کر لیا کہ شاید صالح علیہ السلام پر کسی نے جادو کر دیا، کیونکہ پہلے تو یہ اچھا بھلا تھا۔ قالو، انہوں نے کہا، انما، فقط، صرف، انت، تو، من المسحرین، تو مسحرین میں سے ہے، ان لوگوں میں سے ہے جن پر زبردست جادو کیا گیا ہے۔ انت من المسحورین،
نہیں کہا، مسحورین کا مطلب جن پر جادو کیا گیا، یہ مسحورین کی بجائے شد کے ساتھ ہے، مسحرین، تو مسحرین شد کے ساتھ اس کے اندر زیادہ اہتمام پایا جاتا ہے، مبالغہ پایا جاتا ہے، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں زبردست جادو کیا گیا ہے۔ تو انہی لوگوں میں سے ہے جن پر زبردست جادو کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے آباء و اجداد کے بناوٹی عقیدوں پر زد پڑ رہی تھی، زور پڑ رہا، ان پر زوردار چوٹ پڑ رہی تھی، اس لیے ان کا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو جادو زدہ قرار دیں، ان کی ذہنی حالت کے متعلق وہ اس طرح کی بکواس کریں، ما انتا نہیں ہے تو الا مگر بشر مثلنا، مگر ایک آدمی مثلنا ہمارے جیسا ہے، تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے، اور جو ہمارے جیسا ہی ایک انسان ہے تو پھر تو رسول نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول تو عام انسان نہیں ہونا چاہیے نا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ تو ایک بشر ہے ہمارے ہی جیسا، تو اگر ہمارے ہی جیسا بشر رسول بن گیا تو ہم کیوں نہیں بنے؟ تمہیں کیوں رسالت کے لیے منتخب کیا گیا؟ فاتی، پس لے آ، بھی کو آیتن، کوئی نشانی، فاتی بھی آیتن، پس کوئی نشانی لے آ، معجزہ لے آ، ان کنتا، اگر ہے تو من الصادقین، سچوں میں سے، ایسا لے اگر تو واقعی اپنی نبوت اور رسالت کے دعوے میں سچا ہے نا تو پھر کوئی نشانی لے آ۔ یہ واقعہ سورہ اعراف، ہود وغیرہ کے اندر تفصیل سے بیان کیا ہے، تو انہوں نے کوئی واضح نشانی مانگی۔ قال، اس نے کہا، ہذہ ناقۃ، یہ ایک اونٹنی ہے۔ قرآن مجید کے دیگر مقامات پہ یہ تفصیل موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس چٹان پہاڑ کے اندر سے اونٹنی کو ظاہر فرما۔ حضرت صالح نے دعا کی اللہ پاک سے، اللہ پاک نے چٹان کو پھاڑ کر اس کے اندر سے ایک اونٹنی کو نمودار کر دیا۔ قال، کہا، ہذہ ناقۃ، یہ ہے اونٹنی، لہا، اس کے لیے ہے، شربن، پانی پینے کی ایک باری، شربن، پانی پینے کی ایک باری، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، شربو، پانی پینے کی باری، یوم معلوم، ایک مقرر دن میں، تمہارے لیے اور تمہارے لیے ایک مقرر دن پانی پینے کی باری ہے۔ مطلب یہ کہ ایک ایک دن مقرر کر دیا پانی پینے کے لیے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے قرآن مجید کے دیگر مقامات پہ کہ اس اونٹنی کو جس دن پانی پینے کی اجازت تھی نا، یہ جو خاص اونٹنی تھی معجزہ والی، اسے یہ بھی اجازت تھی کہ یہ کھیتوں میں سے جہاں سے مرضی کھائے پیے، اسے کسی نے کچھ نہیں کہنا۔ وَلَا تَمَسُّوا، اور نہ تم ہاتھ لگاؤ اور نہ تم چھوؤ، ہاں اسے، بھی ساتھ، سوءن، کسی برائی کے، کسی برائی کے ساتھ نہیں چھونا، مطلب کسی تکلیف دینے کی نیت سے، کسی غلط نیت سے اس کو نہیں چھونا۔ ویسے نارملی تو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ فا، ورنہ، فا کا معنی بعض جگہوں پہ ورنہ بھی ہوتا ہے، فا ورنہ، یا خدا، پکڑ لے گا، کم، تم کو، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کا، ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ فا، تو، عقرو، انہوں نے کونچیں کاٹ دیں، ہاں اس کی، نیچے سے ٹانگیں اس کی کاٹ کر اس کو چلنے کے قابل نہ چھوڑا۔ فا، تو، عقرو، انہوں نے کونچیں کاٹ دی، ہاں اس کی، فَأَصْبَحُوا، وہ جو 9 بدماش تھے نا سورہ نمل میں جن کا ذکر ہے، انہی میں سے ایک اٹھا، جس طرح کہ اللہ پاک نے سورۃ الشمس کے اندر فرمایا،
اذ انبعث اشقاہا، ان میں سے سب سے جو بدبخت تھا نا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں۔ فَأَصْبَحُوا، پھر وہ ہو گئے نادمین، پشیمان، نادم، شرمندہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہہ دیا کہ بھائی اب تم پر 3 دن کے اندر اندر اللہ کا عذاب آ رہا، تیار ہو جاؤ، ایسے ایسے علامات ظاہر ہوں گی۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی یا انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو پشیمان ہو گئے، شرمندہ ہو گئے اپنے کیے پر کہ ہم نے اللہ کی اونٹنی کو، اللہ کی بطور معجزہ بھیجی ہوئی اونٹنی کو ہم نے کاٹ کے رکھ دیا۔ فَأَخَذَهُمْ، تو پکڑ لیا انہیں، العذاب، عذاب نے، تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ اور وہ عذاب کیا تھا؟ زمین سینکڑوں میل پر یہ بستیاں آباد تھیں، تو ان کا سارا علاقہ زلزلے کے ساتھ ہلنے لگا، زوردار جھٹکے، زلزلہ، اور اوپر سے آسمان سے زبردست قسم کی چنگاڑ، چیخنے کی آواز، اللہ اکبر، نیچے سے زلزلہ، اوپر سے زوردار قسم کی چیخ، چنگاڑنے کی آواز۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لم زبر لا، یقیناً، آیتن، عظیم نشانی ہے۔ اس قوم کی تباہی میں بھی بہت بڑی نشانی۔ وما کان، اور نہ تھے، اکثرہم، ان کے اکثر، مومنین، ایمان لانے والے۔ قوم ثمود کے بھی اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یہ اونٹنی بہت بڑی نشانی تھی، اور مشرکین مکہ بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ یہ واقعات سننے کے باوجود بھی قوم نوح کے واقعات، قوم ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعات، فرعون کے غرق ہونے کے واقعات، اور اسی طرح قوم عاد، سمود کے سب کے واقعات سننے کے باوجود بھی وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بلا شبہ تیرا رب، لم زبر لا، یقیناً، ہوا، وہی، العزیز، سب پر غالب ہے، اور رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو انبیاء کرام کی دعوت توحید پر، دعوت دین پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اصلاح کرنے والوں میں شامل فرما دے، جو معاشروں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں مفسد اور فساد پھیلانے والے لوگوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔